انڈیا میں بجٹ پیش کیا گیا ہے اور اس میں کشمیر کا جو حصہ دیا گیا ہے وہ 355 بلین روپیز دیے گئے ہیں. جیک سلیون ہے، ان کی میٹنگ واشنگٹن میں ہوئی اجیت ڈوول کے ساتھ، جو انڈیا کے این ایس اے ہیں، اور انڈیا کے این ایس اے کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی. تو اس میٹنگ کی سگنیفیکنس یہ ہوئی کہ ایک تو اس میں ٹیکنالوجی دینے کی بات ہوئی. کوئی بھی پروٹیسٹ ہو وہاں پہ انڈیا اگینسٹ نعرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ آپ کے اس ٹائم فارن منسٹر بیٹھے ہیں پاکستان کی، اگر بات کریں تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کہتے ہیں انڈیا سے ہم اچھے ریلیشن چاہتے ہیں، آپ پبلک میں آ کے کہتے ہیں کہ انڈیا کا جو یار ہے وہ غدار ہے. تو وہاں پر اجیت ڈوول کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی. لیکن اس میں ساتھ ہی جو دوسری بات ہوئی، جنرل جو الیکٹرک کے انجینئر، وہ جو انجنز ہیں، وہ بھی شاید دینے کی بات ہوئی. کوئی سعد رضوی نام کے شخص ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہاتھ میں آپ قرآن لے لیں، ایک ہاتھ میں بم لے لیں، ایٹامک بم، اور واشنگٹن ڈی سی کو چلے جائیں. پشاور سے لے کے کراچی تک ہر آنکھ اشک بار ہے کہ یہ کیا ہو گیا، پاکستان کو دوبارہ کس کی نظر بد لگی ہے. خدا کے لیے یاد رکھو کہ ایک فوج اس ملک میں رہنا ہے، اگر آپ کی فوج نہیں ہے آپ کی دشمن کی فوج ہوگی. یہ دوبارہ کس طرح یہ پاکستان کا امن خراب ہوگا، کس طرح کے پی دوبارہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا. انڈیا ان کو جو ہے ہر قسم کی ٹریننگ جو ہے دے رہا ہے، جو کہ کس طرح آپریٹ کرنا ہے. اگر آپ نے چلنا ہے 5 آدمی ہیں، کتنا آپ نے ڈسٹینس آپ سے مینٹین کرنا ہے. فواد چودھری آج رہا ہوئے ہیں تو شیخ رشید پکڑے گئے، اور ابھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ شیخ رشید کو ان کے گھر سے بیریا ٹاؤن سے گرفتار کیا گیا ہے. میں اللہ مجھے ہمت دے، اللہ کی ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. 70 سال کی عمر میں بھی انشاءاللہ کسی نوجوان سے بھی زیادہ چٹان کی طرح ان چوروں کی حکومت ختم کروں گا. ونس یہ عمران خان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ میرا تجزیہ ہے اور ان کو پورا سٹڈی کر کے جو انہوں نے 75 سالوں میں کیا ہے، جو ہسٹری ہے ان کی، کہ عمران خان کو زندہ باہر نہیں آنے دیں گے. نمسکار دوستو، کل ہمارا فائنانس منسٹر نرملا سیتا رمن جی دوارا دیش کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، جس میں کشمیر کو 355 بلین ڈالرز روپیز دیے گئے ہمارے سرکار دوارا، جو کہ ایک بہت بڑا اماؤنٹ آتا ہے، اور اس اماؤنٹ میں پاکستان کی پوری بجٹ تک کو خریدا جا سکتا ہے. جہاں پاکستان ایک بلین ڈالرز کے لیے در بدر بھٹکتا رہتا ہے ایک دیش سے دوسرا دیش، وہیں دوسری طرف بھارت اپنی کشمیریوں کے لیے 355 بلین روپیز خرچنے کو تیار ہو چکا ہے. لیکن پھر بھی یہ جاہل پاکستانی کہتے رہتے ہیں کہ بھارت کشمیریوں پہ ظلم کر رہا ہے. اور دوستو دوسری طرف پاکستان کے فارمر ہوم منسٹر شیخ چلی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ اب پاکستانی آرمی شیخ چلی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے ایک اور چمچے عمران خان ریاض جو کہ جرنلسٹ ہے، انہیں بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کے لیے اٹھایا گیا ہے. تو چلیے دوستوں آگے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. یہ بتائیں، آپ نے ابھی کشمیر کی بات کی، آج ہی وہاں پر بجٹ پیش ہوا ہے انڈیا میں، انہوں نے تقریباً 355 بلین روپیز صرف کشمیر کے لیے دیے ہیں. وہ میری بات سنیں، اگر وہاں ریاست ہوتی تو یہ پہلے تو اتنے پیسے نہیں کبھی انہیں دیے تھے. اب تو انہوں نے وہاں قبضہ کر لیا، ریاست کو توڑ دیا. وہ اس سے ڈبل بھی کریں تو ہمیں کیا ہے، ان کی آزادی تو کشمیریوں کو تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، کشمیریوں کا کیا فائدہ ہے؟ وہ آپ دیکھتے نہیں روز انڈیا، وہاں تو وہ اپنے انہوں نے بینکر بنانے ہیں، اپنے انہوں نے کرنا ہے. وہ کشمیریوں کو، عام پبلک کو فائدہ نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس کشمیر ہے وہاں پہ ہم کتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہے نا. آزاد بھی ہم اسے کہتے ہیں، سارا کچھ کہتے ہیں. وہاں پہ کتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، کتنا بجٹ دے رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. تو جو ہمارے پاس کشمیر ہے، سب سے پہلے ہم نے ان کو خود مختاری کا رائٹ دیا ہے. ان کا وزیر اعظم، ان کا صدر اپنا ہے، ان کا بجٹ اپنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کو ہم نے جتنا فیسیلیٹیٹ کیا، دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت جو ہے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی. ابھی آپ نے مرزا ادریس صاحب سے، ہمارے جو ہے اپنا فاؤنڈر ممبر پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے خاص ساتھیوں میں سے تھے، ان کے ساتھ جب رکھی گئی، انہوں نے، آپ نے پوچھا کہ
کہ جو کشمیر کے اندر جو بجٹ رکھا گیا اس میں جو ہے وہ ہمارا کیا حصہ ہے. تو میرے بھائی اس کے اندر مسلمانوں کو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ وہ وہاں پہ انہیں بنکر بنانے ہیں, انہوں نے اپنی آرمی کو دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ٹوٹل جو آرمی کی اسٹرینتھ ہے وہ 8 لاکھ ہے, جبکہ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا کی جو فوج ہے وہ 12 لاکھ کے قریب ہے, بلکہ اس سے بھی تجاوز ہے. تو وہ انہوں نے جو بجٹ دیا ہے وہ انہوں نے اپنی آرمی کو دیا ہے, نہ کہ ہمارے مسلمانوں کو. دوسری بات یہ وہاں پہ جو ہندوؤں کی آبادی ہے وہاں پہ انہوں نے ان کو دیا ہے, مسلمانوں کو نہیں دیا. تیسرا آپ نے زیادہ آبادی وہاں ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی؟ اب جو ہے نا, اب جو انہوں نے جب وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنے اسٹیٹسٹیکل فگرز جو شو نہیں کر رہے, اب تقریباً پیرلل آبادی ہے. اب آپ نے کہا کہ آپ کے جو ہے وہ لیڈرز جو ہے انہوں نے نعرے مارے, تو ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو وہاں پہ اس کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر اس کو بچڑ کہا ہے, اس کو کسائی کہا ہے, جس نے گجرات میں مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا. تو ہم جو ہے وہ ڈائلاگ کے ساتھ ہم بائی لیٹرل ریلیشن چاہتے ہیں آن ایکول فوٹنگز. تو سر یہ جو پشاور اٹیک ہوا, ٹھیک ہے, جس میں جو ہمارے ریٹائر جو ہے وہ ڈپلومیٹ ہیں عبدالباسط, انہوں نے بھی کہا کہ اس کے پیچھے تو انڈیا کا ہاتھ ہے. رانا ثناء اللہ نے ایک طرف یہ کہا کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے ہم نے ہی بنائی ہے, اور دوسری جانب جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو جو ٹرین کر رہا ہے وہ انڈیا ہے, تو سب کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے. تو کیا کہیں گے کہ کوئی کسی کو بلیم کر رہا ہے, کوئی کسی کو بلیم کر رہا ہے, آخر گیم کب تک یہ اس طرح بلیم گیم چلتی رہے گی؟ دیکھیے, میں یہ عبدالباسط صاحب کا جب یہ ٹویٹ دیکھا تو میں نے ان کا نام کبھی سنا نہیں تھا, I don't know who he is. تو جب میں نے ان کو سرچ کیا تو پتہ ہے آپ کو, سب سے پہلی خبر جب مجھے ملی, he was an ambassador to India, ہائی کمشنر تھے وہ دلی میں. تو جب 2014 میں جو بڑا سا آپ کے پاس ٹی ٹی پی کا اٹیک ہوا تھا, یاد ہے وہ اسکول میں جا کے انہوں نے اے پی ایس اسکول میں جو بچے مارے گئے تھے, تو انڈیا کے جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو تھے اجیت ڈوول, جو ابھی بھی نیشنل, ہی ایکچولی وینٹ ٹو یہ عبدالباسط ٹو گیو ہز کنڈولنسز, ان کو کہنے کے لیے کہ اٹ واز اے ویری گڈ ڈپلومیٹک جیسچر. تو somebody who has experienced India کی compassion first hand, has experienced India's diplomatic compassion first hand, اس شخص کو اس طرح کی ٹویٹنگ کرنا مطلب شوبھا نہیں دیتی ہے. It is very troubling, اور یہ پہلی بار نہیں ہے, یہ بار بار کہہ رہے ہیں. تو I don't know what he's trying to do. ان کو شاید اٹینشن کی ضرورت ہے, تو he's trying to gain attention. یا دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے آپ نے دیکھا ہوگا, اس سے پہلے سے بھی, India has been putting a lot of pressure on Pakistan, ہر جگہ on terrorism. Pakistan is the epicenter of terrorism, یہ بھی کہا ڈاکٹر جے شنکر نے, اور ہر انٹرنیشنل فورم میں, ہر میٹنگ میں یہ مدعے کو بار بار کھڑا کر رہے ہیں. SCO میں بھی یہ مدعا ہے, ورلڈ ٹریڈ G20 کی بھی جو میٹنگ ہوئی, ٹرانس بارڈر ٹیررزم, اب کے جو ایجپٹ کے پریسیڈنٹ آئے تھے ان کے ساتھ بھی. سو انڈیا از ریزنگ دس ایشو ریپیٹڈ. جو بھی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن سے انڈیا کا تعلق ہے یا کسی ملک سے, وہ اپنا فائل لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ, رائٹ. And they want investigations. یہ نہیں کہ خالی رپورٹ دے رہے ہیں, they want international organization. FATF کی آپ کے اوپر انویسٹیگیشن ہو گئی تھی, ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پاکستان will come under FATF. تو جو انڈیا جب اتنا زیادہ شائن کر رہا ہے, انڈیا is not going to do the same thing. سمجھے آپ, دنیا کا سپورٹ, دنیا کی انڈرسٹینڈنگ, دنیا کی sympathy for India as a target of terrorism حاصل نہیں ہوگی if India is also doing the same thing. اگر کسی نے انویسٹیگیٹ کیا کہ پاکستان کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو, FATF یا UN کی کسی ایجنسی نے, and then finds some evidence or hint کہ India is also playing the same game, then India کی جو انٹرنیشنل ایفرٹس ہیں ڈپلومیسی کے, وہ سارے ختم ہو جائیں, بیکار ہو جائیں گے. So India is not going to do this at all. India کے پاس ایک ایسی بڑی چھڑی بنا لی انہوں نے جس سے پاکستان کی وہ پٹائی کرتے ہیں ہر انٹرنیشنل فورم میں نا. تو so they are not going to lose that stick. So عبدالباسط صاحب کو جو
मुझसे ज्यादा वो डिप्लोमेसी कर चुके हैं. He should understand that he knows. In fact, he has met Indians on many things. और मुझे लगता है कि उन्होंने इंडिया के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज के बारे में कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स भी कहे हैं पॉम्पेयो के खिलाफ, जो पॉम्पेयो ने जो उनकी किताब में लिखा था. सो बट आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट दिस आउट कि इस तरह के बेवकूफाना बातें करने से कुछ नहीं होगा. Pakistan has a very serious problem on its hands.